شب برات جلد ہمارے نزدیک ہوگی، ماہ شعبان چل رہا ہے، اس میں شب برات خاص طور سے 14 تاریخ کے بعد میں جب سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شب لگتی ہے، تو اس شب میں ہم عبادت کرتے ہیں، نفل نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نفل نمازیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی نفل نماز ہمیں ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، اور نیت کیسے باندھنی ہے، اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو شب برات کے جو نفل ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اچھا اور بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ نماز مغرب ادا کریں گے، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اس کے جو 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں ان کو ادا کریں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے، دعا کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں 6 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، جس میں سے 2 رکعت نماز نفل جو ہے لمبی عمر کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، وہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، وہ رزق کی برکت کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس کی نیت سمجھ لیتے ہیں۔ نفل نماز کی نیت کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، یا اگر آپ 4 پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت نماز نفل، یا اگر آپ 6 پڑھ رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ نیت کریں گے، لیکن یہاں پر ہم 2 رکعت کر کے نماز نفل کی نیت جانیں گے، تو کریں گے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور اسی نیت کے اندر یہ چیز شامل کریں گے کہ آپ مغرب کے بعد جب 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے لمبی عمر کے لیے، تو اس میں نیت کریں گے دل کے اندر کہ میں یہ نفل جو پڑھ رہا ہوں وہ لمبی عمر کے لیے پڑھ رہا ہوں، عمر میں برکتیں ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو بلاؤں سے حفاظت کے لیے نیت دل میں ہونا چاہیے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیا، ثنا پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت آپ مکمل کریں گے، دوسری رکعت میں پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ یہ پڑھ لیں گے 2 رکعت، بیٹھیں گے اور پھر 1 مرتبہ بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اگر آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنا نہیں آتی ہے تو کوئی پڑھنے والا بیٹھا ہے اس سے سماعت کر لیں، اس سے سن لیں، اور اگر یہ بھی نہیں آپ کو آتا ہے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ کر لیں گے پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1 رکعت پوری کریں گے، دوسری کریں گے، اور پھر جو ہے 4 آپ کی ہو جائیں گی۔ آپ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد آپ کو نفل نماز میں جو سورہ اخلاص آپ نے پڑھی تھی اسی کو 21 بار بیٹھ کر کے پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی آپ 2 رکعت نماز نفل کی باندھیں گے اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان 2 رکعتوں کو بھی پورا کریں گے، اور پھر سورہ یاسین شریف اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سورہ اخلاص 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اپنے لیے جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز تمنائیں ہیں، جائز دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں گے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور پھر جو ہے کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اگر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی ہے، آپ کو ٹھیک طریقے سے صورتیں یاد نہیں ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں پڑھنے کی، یاد کریں اور پڑھیں۔ بالاتفاق اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو اس صورت میں آپ کو جو الفاظ یاد ہیں، سبحان اللہ یاد ہے تو سبحان اللہ اس رات میں بیٹھ کر کے پڑھیے، الحمدللہ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو وہ پڑھیے، جو بھی تسبیحات آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیے۔ اگر کچھ نہیں آتا تو اتنا تو آتا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گناہوں سے معافی طلب کریں۔ یہ رات برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں آپ گناہوں سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خوب خوب رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شعبان کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، دنیا کا آسمان جو یہ ہمیں نظر آتا ہے اس پر اللہ تجلی فرماتا ہے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں، اور اس رات میں تجلی فرمانے کے بعد منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، رزق کی دعا کرے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے۔ تو یہ صبح تک
اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر بندے کی جائز دلی مرادوں کو قبول کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اہتمام کریں اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔